بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر اخلاص اور شریعت کی موافقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ قربانی کے خون کے پہلے قطرے پر ہی قربانی کرنے والے کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح دکھلاوا، نمود و نمائش اس عظیم عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں اور قربانی کرنے والے کے لیے نقصان کا باعث بنا دیتے ہیں، اسی طرح بعض عوامل ایسے ہیں کہ جو اس مقبول ترین عبادت کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اور قربانی کرنے والے کے لیے اس کو نقصان کا باعث بھی بنا دیتے ہیں۔ انہی عوامل کو بیان کرتے ہوئے تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کا فضلہ اور علائشیں راستے میں ڈالنے سے وہ قربانی رائگاں ہو جائے گی۔ فرمایا بدترین قربانی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ عید قرباں کے موقع پر اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ اپنے قیمتی جانور وہ راستے میں باندھ دیتے ہیں، گلی کی نکر میں، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جس سے راہ گیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان کا فضلہ، ان کا پیشاب اور ان کا چارہ وہ بھی راستے میں بکھرا پڑا ہوتا ہے، جس سے تعفن اٹھتا ہے، ماحول آلودہ ہوتا ہے، مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہماری ماحولیاتی جو خوبصورتی ہے وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام نے صفائی نصف ایمان قرار دی ہے کہ آدھا ایمان تو صفائی کی صورت میں آپ کو مل گیا، باقی آدھا ایمان وہ نیک اعمال کے ذریعے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہماری مجموعی حالت یہ ہے کہ جس دیوار پہ لکھا ہو کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے، اسی کے نیچے سب سے بڑا کوڑے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ اب تو صفائی نصف ایمان جملے کی بھی لوگ اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ عین حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اس واسطے قربانی کا قیمتی جانور جب ہم نے خرید لیا تو ہمیں شریعت سے یہ پوچھنا ہے کہ کہیں راستہ روکنے کی وجہ سے اور لوگوں کو تکالیف دینے کی وجہ سے ہماری یہ قربانی رائگاں تو نہیں جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی علامت قرار دیا، اور ایک حدیث کے مطابق ایک شخص نے راستے سے تکلیف دہ ٹہنی کو، کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دیا تو رب ذوالجلال نے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائی۔ اب ہم جانور کو دروازے کے باہر گلی میں باندھے ہوئے ہیں اور اس کا چارہ اور اس کا فضلہ، بالخصوص اس کا پیشاب، وہ پوری گلی کو آلودہ کیے ہوئے ہے اور وہاں سے راہ گیر بھی گزر رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد رکھیں۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ محبوب، بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم راستے میں بیٹھنا پسند تو نہیں کرتے لیکن بامر مجبوری بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بامر مجبوری بیٹھنا پڑے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ وہ راستہ جو مٹی کا، جو اینٹوں کا، جو کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اس گلی کا کیا حق ہو سکتا ہے کہ جسے روزانہ سینکڑوں لوگ اپنے قدموں کے نیچے روند رہے ہیں، جس کے اوپر روزانہ کئی لوگ اپنی گاڑیاں لے کر گزر رہے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بے جان، بے زبان، مٹی اور گارے کے اس راستے کے لیے بھی حق بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ عرض کی محبوب اس کا حق کیا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے کے 6 حقوق بیان کیے، ان میں سے ایک حق یہ بیان کیا کہ کف الاذی، راستے میں اگر بیٹھنا ہے تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا یہ راستے کا حق ہے، اس کا حق اس کو پیش کرو۔ اب جانور باندھا ہے، اس کا چارہ بھی بکھرا پڑا ہے، اس کا فضلہ ہے، پیشاب ہے، پیشاب کا ایک چھینٹا، چاہے وہ حلال جانور کا ہو
چاہے وہ دودھ پیتے شیر خوار بچے کا ہو، وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، پلید ہے، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہے، بدن پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اب راستے میں گزرنے والوں کو ان تکالیف کا سامنا ہے، اور پھر جب اسے قربان کر لیا جاتا ہے تو قربان کرنے کے بعد اس کی علائشیں ٹھکانے پر نہیں لگائی جاتی۔ بدن کے وہ اجزاء کہ جن کا استعمال ممنوع ہے انہیں دروازے کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے، گلی میں محلے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ان کو مخصوص مقام تک پہنچانے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پوری گلی متعفن ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ گلی ہماری ہے، وہ محلہ ہمارا ہے، وہ گاؤں وہ شہر ہمارا ہے۔ کیا ہم نے خوشی کے موقع پر کبھی اپنے گھروں کو اس طرح آلودہ کیا ہے؟ تو پھر ہم اپنی گلی کو اس طرح آلودہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے محلے کو، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کو کیوں اس طرح آلودہ کر کے اس کی خوبصورتی کو خراب کر رہے ہیں؟ پھر بیماریوں کا خدشہ الگ موجود ہے، ماحولیاتی آلودگی موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے راستے میں بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ دیکھیں، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ جانور کو خرید کے لاتے ہیں، پھر اس کے چارے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اہتمام کے ساتھ اس کا چارہ لا رہے ہیں، کیا ہم اس کا فضلہ مخصوص مقام تک نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ہم اس کا بچا ہوا چارہ سمیٹ کر کوڑا دان تک نہیں پہنچا سکتے؟ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے، اور اس کا نقصان ہماری بہترین عبادت کا ضائع ہونا ہے۔ اسی طرح ہم قصاب کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو منہ مانگی قیمت دے کر اس کو لے کر آتے ہیں، پھر جب وہ گوشت بنا لیتا ہے تو اپنے عزیز و اقارب میں، غریب اور مساکین میں اس کا گوشت تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ضیافتیں ہوتی ہیں، مہمان نوازیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ان کو کھانا پکا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب اتنا سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم 100 روپے کا، 200 روپے کا بڑی معمولی سی قیمت کا کوئی تھیلا خرید کر، کوئی مضبوط پلاسٹک بیگ خرید کر، ہم جانور کی باقیات اس میں ڈال کر کیا کوڑا دان تک نہیں پہنچا سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات سستی اور غفلت اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ ہم نیک ترین عمل کے ضائع ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس واسطے آئیے ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہماری قربانی کا جانور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، نہ قربان ہونے سے قبل اس کا چارہ اور اس کا فضلہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اور نہ قربان ہونے کے بعد اس کا خون اور اس کے بدن کی علائشیں اور باقیات جو ہیں وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ مقبول عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ہمارے لیے پل صراط سے گزرنے میں بھی مدد دے گا اور جنت الفردوس میں داخلے کا باعث بنے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قربانی کے اس عظیم ترین دن پر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔